بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا اور سسر تھے۔ حجاج بن یوسف کا شمار تاریخ میں ایک ظالم حکمران کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی بے دردی سے شہید کیا، ان کے جسم کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی سخت نقصان پہنچایا۔ حجاج ہر وقت صحابہ اکرام کی بے حرمتی بھی کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف ہر وقت معصوم لوگوں کو قید کر کے ان پر سخت ظلم کیا کرتا۔ حجاج کی جب موت آئی تو اس کی قید میں 1,20,000 خواتین شامل تھیں۔ ان 20,000 عورتوں میں سے 4,000 عورتیں ایسی تھیں جن کے جسم پر کپڑے نہ تھے۔ یہ قیدی بغیر چھت کے ایک کمرے میں قید تھے۔ ان کمروں کی دیواروں کے ساتھ سپاہی کھڑے تھے جو ان قیدیوں پر سخت ظلم کیا کرتے۔ ان قیدیوں میں سے اگر کوئی قیدی گرمی کی سختی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتا تو حجاج کے سپاہی ان کو پتھر مارتے۔ ان قیدیوں کو کھانے کے لیے روٹی میں ریت ملا کر اور پینے کے لیے کڑوا اور گندا پانی دیا جاتا۔ حجاج قیدیوں کو سزا دینے کے لیے فخر محسوس کرتا۔ قیدیوں میں سے ایک مسلمان قیدی روزہ رکھنا چاہتا تھا تو حجاج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بہترین سی سحری تیار کی جائے۔ نوکروں نے حجاج کے حکم سے سادات کے خون سے آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کی۔ اس روزہ رکھنے والے کو یہ روٹیاں پیش کی گئیں جس سے اس نے سحری و افطاری کی۔ اس لعنتی کو یہ دکھ تھا کہ وہ میدان کربلا میں موجود کیوں نہ تھا۔ حجاج کا کہنا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو شمر سے بھی زیادہ ظالم ہوتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط تعمیر کیا۔ یہاں حجاج بن یوسف زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔ حجاج بن یوسف 53 سال کی عمر پا کر فوت ہوا۔ روایات میں ہے کہ حجاج بن یوسف کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے علاج کے لیے ایک طبیب آیا۔ اس نے حجاج کے پیٹ میں گوشت کا ٹکڑا ریشم کی رسی سے باندھ کر منہ کے راستے سے داخل کیا۔ جب منہ کے ذریعے ریشم کی رسی کو باہر نکالا گیا تو اس رسی کے ساتھ بے شمار کیڑے چمٹے تھے۔ جب حجاج کی موت قریب آئی تو حجاج کا جسم مسلسل سردی کی وجہ سے کانپنے لگا۔ حجاج کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بے شمار انگیٹھیاں روشن کی جاتی۔ اتنی گرمائش کے باوجود بھی حجاج کا جسم گرم نہ ہوتا، وہ مسلسل کانپتا رہتا۔ حجاج نے حضرت حسن بصری سے اپنی اس بیماری کی شکایت کی تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں نے تجھ کو کافی بار منع کیا تھا کہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کا قتل نہ کر۔ تو ہر وقت مسلمانوں اور بے گناہ لوگوں پر ظلم کرتا رہتا تھا۔ یہ سب تجھے اس ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ حجاج نے کہا کہ میں اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے جنت عطا کرے، بلکہ میں تو صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں میری مشکلات آسان کر دے تاکہ میری روح آسانی سے نکل جائے۔ حجاج کو پتہ چل چکا تھا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ مسلسل روتا رہتا۔ ایک وزیر نے حجاج بن یوسف سے دریافت کیا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ حجاج کہنے لگا میں نے اولاد پیغمبر پر بے شمار ظلم کیے ہیں۔ وزیر نے کہا آقا آپ نے تو سب کچھ دلیل اور برہان کے ساتھ کیا تھا، یہ کسی طرح بھی ظلم کے زمرے میں نہیں آتا۔ حجاج نے اس وزیر سے کہا قیامت کے دن اگر تو میرا وزیر ہو تو یہ دلیل اس وقت بھی ہمارے بڑے کام آئے گی۔ حجاج کہنے لگا میری موت قریب ہے، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ تاریخی کتابوں میں حجاج کا ایک دکھ بھرا واقعہ بھی لکھا جاتا ہے جس پر خود حجاج کو بہت افسوس تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بہت ہی غریب گھر کی ایک لڑکی تھی جس کو اللہ نے بے شمار حسن و جمال دے رکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا جس کے حسن و جمال کے چرچے ہر طرف تھے۔ جب اس کی خوبصورتی کا علم حجاج کو ہوا تو حجاج اپنے سپاہی کی مدد سے اس لڑکی تک پہنچ گیا۔ حجاج نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لڑکی کے حسن و جمال نے حجاج کے ہوش اڑا دیے۔ حجاج اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کو ہر طرف وہی لڑکی یعنی ہندا نظر آتی۔ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی بڑی کوششیں کی۔ آخر کار وہ ہندا کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ حجاج کا نکاح ہندا سے ہوا تو 2 لاکھ درہم حق مہر مقرر کیا گیا۔ شادی کے شروع میں حجاج ہندا کی ہر بات کو پورا کرتا اور ہندا کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رہتا۔ حجاج ہندا پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا۔ ہندا ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، یہاں اس کو ہر طرح کی سہولت میسر آ گئی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف کا رویہ ہندا کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا۔
حجاج نے ہندا کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا شروع کر دیا جیسے وہ اپنی رعایا پر کرتا تھا۔ ہندا بھی حجاج سے کافی تنگ آ چکی سی، وہ ہر وقت حجاج کے رویے سے پریشان رہتی۔ حجاج اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر اس پر تشدد زیادہ کیا کرتا۔ جب حجاج کا دل اپنی بیوی سے بھر گیا تو اس نے عبداللہ بن طاہر کو بھیجا کہ ہندا کے پاس جاؤ اور اس عورت کو 2 لاکھ درہم دے کر اس سے کہو حجاج نے تیرا حق مہر ادا کر دیا ہے اور تجھے طلاق دے دی ہے، اب جہاں تیرا دل چاہے تم جا سکتی ہو۔ ہندا بھی حجاج کے ظلم سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ جب ہندا کے پاس طلاق نامہ پہنچا تو ہندا نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کہا کہ میری جان اس ظالم سے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد ہندا بڑی خوشی سے اپنے پرانے گھر میں چلی گئی۔ اس طلاق کو بھی کچھ وقت گزرا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے ہندا کو یہ پیغام بھیجا کہ میں تجھ کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہندا نے انکار کیا۔ عبد الملک بن مروان کے بار بار پیغام بھیجنے پر ہندا ملکہ بننے پر رضامند ہو گئی، لیکن ہندا نے یہ شرط رکھی کہ مجھے جس اونٹ پر بٹھا کر آپ کے محل میں لے جایا جائے گا اس کی لگام حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں ہوگی۔ حجاج اس کی لگام پکڑ کر مجھے آپ کے محل تک لے جائے گا۔ عبد الملک بن مروان کی ہندا کی یہ شرط اس نے مان لی اور اس کے بعد عبد الملک نے حجاج کو یہ خط لکھا کہ میری فلاں دن فلاں عورت سے شادی ہے جس نے یہ شرط رکھی ہے اور میں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا ہے۔ حجاج یہ خط پڑھ کر بہت حیران ہوا، لیکن وہ خلیفہ عبد الملک کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے محل سے اونٹ کی لگام پکڑ کر ہندا کے محل تک آ گیا۔ جب حجاج بن یوسف آیا تو ہندا کی کافی سہیلیاں بیٹھی تھیں، انہوں نے حجاج بن یوسف کو طرح طرح کے مذاق کیے اور اس کو کافی شرمندہ کیا۔ حجاج ہندا کا ساربان بن کر اسے خلیفہ کے محل پر لے جا رہا تھا کہ ہندا نے اپنا سونے کا ایک سکہ زمین پر پھینک دیا۔ ہندا نے حکم دیا کہ اے ساربان یعنی حجاج، ہمارا چاندی کا سکہ نیچے گر گیا ہے، اس کو ذرا اٹھا کر پکڑانا۔ حجاج بن یوسف اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج نے اونٹ کو روکا اور سکہ اٹھایا اور سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج نے کہا ملکہ یہ چاندی نہیں بلکہ یہ تو سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے سکہ لیتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے کہا میری قسمت دیکھو، میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا ہے لیکن بعد میں وہی چاندی کا سکہ سونے کا بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر حجاج بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ خلیفہ کے سامنے حجاج کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات حجاج کو ساری زندگی دکھ پہنچاتی رہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم حضرت محمد اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔